بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از محمد ماجد علی. آج ہم دیکھیں گے لیکچر نمبر 1 کارپوریٹ فائنینس فن 622 کا. تو لیکچر نمبر 1 میں جسٹ انٹروڈکشن ہے. اور فرسٹ آف آل انٹروڈکشن کارپوریٹ فائنینس کیا ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو آپ پلاننگ کرتے ہیں، اس کا جو ڈرائنگ اسکیچ بناتے ہیں کہ کام کس طرح کرنا ہے، ایویلویٹ کرتے ہیں اپنے بزنس کو، یہ ساری چیز کارپوریٹ فائنینس میں آ جاتی ہے. پہلے لیکچر میں اصل میں یہاں پہ انہوں نے اس لیکچر کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. یہ ادھر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ 3 اپ فرنٹ کویسچن دیٹ ہٹ اوور ٹاپ آف دا ہیڈ آر. یہ پورا لیکچر جو ہے صرف 3 سوالوں پر محیط کر دیا گیا ہے. تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے ٹائپ آف انویسٹمنٹ اور ایسٹس نیڈ ان دا بزنس، کہ آپ کے بزنس میں انویسٹمنٹ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور ایسٹس کی نیڈز کیا ہوتی ہیں، ایسٹ کون سے نیڈ ہوتے ہیں بزنس میں. تو پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انویسٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، کہ جب بھی کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو پیسہ لگاتے ہیں وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور ایسٹس وہ چیز ہوتی ہے کہ جو جس چیز سے ہمارا بزنس چالو ہوتا ہے، جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہے اس کو ایسٹس کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فیکٹری ہے، تو فیکٹری کے اندر ایک مشین کام کر رہی ہے، تو وہ مشین جو ہے وہ ہمارا ایسٹس ہے. تو اب پہلے کویسچن کا آنسر ہم دیکھیں گے. موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہاں پہ کیپٹل بجٹنگ. کیپٹل بجٹنگ کا میں آپ کو آسان سی ڈیفینیشن سمجھا دیتا ہوں. اٹ انوالو پلاننگ انالائزنگ اینڈ ایکوائرنگ کیپٹل ایسٹس. تو کیپٹل ایسٹس وہ چیز ہے، کیپٹل سے مراد آپ لوگوں کو، مطلب وہ بندہ کہ جس کا پیسہ ہے، اور آپ کا جو پیسہ ہے وہ ایسا سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جو چیز ہے، آپ کا جو پیسہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیپٹل بجٹنگ میں شمار ہوتی ہے چیز. اور دوسری چیز، اب آپ نے یہاں پہ کوئی بھی بزنس شروع کر دیا، بزنس شروع کرتے ساتھ ہی آپ نے مثال کے طور پہ ایک سیمنٹ پلانٹ کی فیکٹری لگا لی ہے. اب اس بات کو سمجھیے گا غور سے، کیپٹل بجٹنگ آپ کو تبھی سمجھ آئے گی. سیمنٹ پلانٹ کی فیکٹری لگا لیا، اور سیمنٹ پلانٹ کی فیکٹری لگانے کے ساتھ ہی کیا کیا کہ اس کے لیے آپ نے چائنا سے مشینری امپورٹ کروائی، اس کے لیے آپ نے بہت بھاری لیبر رکھ لی، گاڑیز کے انتظام کر لیا. آپ کو مطلب بخوبی پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ایک فیکٹری کے اندر لگانی، بہت بڑا کروڑوں کا، اربوں کا سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے. تو اب آگے اس کی ڈیفینیشن میں ایک چیز لکھی گئی کہ ڈیسیژن آر ارریورسیبل ان نیچر. مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نعمل بدل پھر نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے کوئی بندہ آپ کا بزنس خریدنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اس لیول پہ ہی آپ کو پیسے دے گا، بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو کیپٹل ایسٹ از ویری رسکی پروسیس اینڈ مسٹ بی ہینڈلڈ وتھ کیئر اینڈ اسکل. ڈیفینیٹلی کیپٹل بجٹنگ جو ہے یہ بہت رسکی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی کووڈ کی وجہ سے جیسے بزنس ختم ہو گئے تھے لوگوں کے، اسی طرح آپ کی بھی یہ لگائی ہوئی فیکٹری فلاپ ہو سکتی ہے. تو اس چکر میں یہ رسکی ہوتا ہے بہت زیادہ. اور اس کے بعد رسکی، اور اس کے ساتھ ایک ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا وتھ کیئر اینڈ اسکل. یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے سیمنٹ کی فیکٹری لگائی ہے تو آپ کے پاس پیورلی اسکلڈ پرسن اسی کے ریلیٹڈ ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پہ ہم نے سیمنٹ کی فیکٹری لگائی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ورکر وہ والے رکھ لیے ہیں کہ جن کے پاس نالج آئی ٹی کی فیلڈ کو، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آگے ایک بڑا مطلب اس میں امپورٹنٹ چیز ہے سواٹ انالیسس. سواٹ فارمولا جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کیپٹل بجٹنگ کریں یا کوئی مطلب اس طرح ورک سٹارٹ کریں تو یہ 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کے شروع کیا جاتا ہے. سواٹ اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس، ان 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تب جا کے آپ بزنس شروع کرتے ہیں. تو یہ سواٹ کے آپ اسٹینڈ فار آپ یہ یاد بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا کویشچن ہے ہمارا کہ ٹیکنگ اپ دا سیکنڈ کویشچن ان لائن دیٹ از ویئر دی منی ول کم فرام. پیسہ کہاں سے آئے گا جی جب آپ بزنس شروع کریں گے؟ تو پیسہ جو ہے آپ یہ دیکھتے جائیں، میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا جاتا ہوں کہ یہاں پہ 2-3 سورس بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دا فرسٹ سورس ایمرج فرام دا کنٹریبیوشن آف اسپانسر ڈائریکٹ، یا آپ کے بزنس کو کوئی بندہ، کوئی اسپانسر ایسا ہو جو آپ کے بزنس کو پروموٹ کرے. ایک سیکنڈ یہ ہے، تین ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کوئی لون لیتے ہیں کسی بینک وغیرہ سے، یہ یا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو سیکنڈ سورس تو یہ ہے. تھرڈ سورس یہ ہے کہ آپ کوئی اپنی مطلب کیا کہتے ہیں کہ
شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کوئی مطلب اپنی چیز بیچ دیتے ہیں تو اس سے آپ اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹوٹلی 3 سورس یہاں پہ بتائے گئے ہیں, ٹھیک ہے. ایک یہ ایکویٹی والا, ایکویٹی کنٹریبیوشن اینڈ لون, اینڈ ایک یہ اسپانسر والا, ٹھیک ہے. اور اس پیرا میں مطلب یہ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم یہ بتائیں گے کہ آپ اپنا کوئی کیا کہتے ہیں کہ بینکس میں بھی مطلب آپ وہ گروی رکھنے والا جو سین ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سیکنڈ, تیسرا کویشچن یہ ہے کہ ٹو فائنینس ڈے بائی ڈے فائنینشیل نیڈ از فیکٹ اینڈ ایشو فالز ود ان دا ایمبیٹ ورکنگ کیپٹل پالیسیز. اس میں اب ہم نے کیپٹل پالیسیز بتانی ہے, ٹھیک ہے. یہ نیچے کویشچن ان کے دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں اور ان کی بریفنگ بھی نہیں ہے یہاں پر. تو ہم آگے چلتے ہیں. جو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم نے زیادہ بات کرنی ہے وہ ہے بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ کا میں آپ کو ایک سادہ سی زبان میں اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ بیلنس شیٹ وہ ہے جس پہ آپ کے اکاؤنٹ کا سارا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے ود ڈیٹ کے ساتھ. مثال کے طور پہ آج سے 10 دن پہلے میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے میری بیلنس شیٹ بتا دیتی ہے, اور آج ابھی اس وقت میرے اکاؤنٹ میں کتنے ہیں. تو یہاں پہ ایک لفظ یوز کیا گیا اسپیسیفک ڈیٹ, تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ڈیفینیشن کے اعتبار سے کہ دس از اسٹیٹمنٹ آف ریسورس کنٹرول بائی این اوبلیگیشن ٹو سیٹل بائی این اینٹی ایز آن اے اسپیسیفک ڈیٹ. تو آج کی ڈیٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں آج کی ڈیٹ میں آپ کے اکاؤنٹ کی کیا اپڈیٹ ہے, تو یہ اسپیسیفک یہ بیلنس شیٹ کا کام ہوتا ہے. اب بیلنس شیٹ کے کنٹینٹس میں فکسڈ ایسٹ ہے, کرنٹ ایسٹ ہے, کرنٹ لائبلٹیز ہے, لانگ ٹرم لائبلٹیز ہے, کیپٹل اینڈ ریورس ہے. فکس ایسٹ وہ ہے, فکس ایسٹ کیا ہے یہ ہمیں چار سادہ بتا دیتا ہوں آپ کو. فکسڈ ایسٹ یہ ہے کہ جو آپ کی مثال کے طور پہ ایک پرماننٹ جو سورس آف انکم بنے ہوئے ہیں, لائک مثال کے طور پہ آپ کی زمینیں ہیں تو وہ فکسڈ ایسٹ ہے, زمینوں سے آپ کا پیسہ آ رہا ہے. تو کرنٹ ایسٹ سے مراد کرنٹ ایسٹ یہ وہ والی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ چیزیں جن کی کوئی قیمت ہے وہ کرنٹ ایسٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. دا موسٹ کامن کرنٹ ایسٹ آر اسٹاک ہے, ٹریڈز ہے, ڈیبٹرز اینڈ کیش, وہی جو میں نے بتائی ہیں کیش وغیرہ جو آپ کو پیسہ پڑ رہا ہے. کرنٹ لائبلٹیز کا مطلب ہوتا ہے جواب داری, ذمہ داری آپ پہ کتنی ہے. کرنٹ لائبلٹیز آپ کی یہی ہوتی ہے کہ کرنٹ لائبلٹی ٹپیکل کمپرومائز ٹریڈ کریڈٹ ایکچوئل اینڈ بینک اوور ڈرافٹ. تو یہ بھی اسی میں چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے اس پہ کتنی انشورنس ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کوئی چیز آپ کے پاس کوئی ایسٹ پڑا ہے تو اس کی لائبلٹیز میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے پری پلان کیا کر رکھا ہے, اس کی مینٹیننس کے لیے کیا کر رکھا ہے. اس کے بعد لانگ ٹرم شارٹ ٹرم جو آ جاتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ شارٹ ٹرم جو آپ نے گولز اور ڈیوریشن سیٹ کیے ہوئے ہیں ان میں آپ کو کتنا بینیفٹ ہوگا. تو فرسٹ لیکچر میں بس یہی تھا, شارٹ ہے, آپ اپنے طور پہ یہ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, بٹ اس میں آپ کو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں. ہوپ سو آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی, اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں ڈیٹیل سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے.